بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شار ورثت جماعت دہم اے مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 12۔ گزشتہ درس میں اسباب نصرف کے 3 اسباب کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج کے درس میں اسباب نصرف کے 7ویں سبق ترکیب اور 8ویں سبق الف و نون زائدتان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کتاب کی طرف دیکھیں۔ اما الترکیب فشرطه ان يكون علما بلا اضافة ولا اسناد كبال بكم فعبد الله منصرف وما ذكره غير منصرف وشاب قرناها مبني. اما الالف والنون الزائدتان ان كانتا في اسم فشرطه ان يكون علما كعمران وعثمان فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية. وإن كانتا في صفة فشرطه ألا يكون مؤنثه على فعلانة كسكران فندمان منصرف لوجود ندمانة. اما الترکیب بہرحال ترکیب بس اس کی شرطیں ہیں ان يكون علما بلا اضافة کہ ہو وہ علم بغیر اضافت اور اسناد کے، یعنی بغیر کسی نسبت اضافی اور نسبت اسنادی کے وہ علم ہو، جیسے بال بکا فعبد اللہ بس عبد اللہ منصرف منصرف ہے، ماضی کر وہ غیر منصرف اور ماضی کر غیر منصرف ہے، اور شاب قرناہ مبنی اور شاب قرناہ مبنی ہے. اما الالف والنون زائدتان بہرحال الف و نون زائدتان ان کانتا فی اسم اگر اسم کے آخر میں ہو فشرطه ان يكون علما بس اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے عمران عثمان اور عثمان. فسادان بس سادان اسم نبت جنگلی گھاس کا نام ہے، منصرف اور منصرف ہے، لعدم العلمیت علمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. وإن كانتا في صفة اور اگر یہ الف نون زائدتان صفت کے آخر میں ہو، عطف اس کا اسی پر ہو رہا ہے کہ شروع میں کہہ دیا ان كانتا في اسم، پھر یہاں پر ہے وإن كانتا في صفة اور اگر یہ صفت کے آخر میں ہو فشرطه بس اس کی شرط اللہ يكون مؤنثا ولا فعلانة کہ نہ ہو اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر، جیسے سکران سکران فندمان پس ندمان منصرف ہے لوجود ندمانۃ کے پائے جانے کی وجہ سے. اما ترکیب اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ اسباب منصرف کے 7ویں سبب ترکیب کو بیان فرما رہے ہیں. تو ترکیب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے بمعنی ملانا، جوڑنا، مرکب کرنا، جبکہ اصطلاحی معنی دو یا دو سے زائد کلمات کو بغیر کسی حرف کے متضمن ہونے کو ملانا، یعنی دو لفظوں کو جوڑا جائے گا اس حال میں کہ وہ دو لفظ کسی حرف کو شامل نہیں ہوں گے، جیسے بال بکا. اب یہ بال بکا ہمارے پاس غیر منصرف ہے کیونکہ یہ کسی حرف کو متضمن نہیں. اس کے برخلاف 15 اب یہ بھی مرکب ہے لیکن غیر منصرف کا سبب نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ کلمہ حرف کو متضمن ہے، کیونکہ 15 اصل میں تھا 15 تو درمیان میں واو حرف عطف موجود ہے، لہٰذا غیر منصرف کا سبب وہ مرکب بنے گا جس کے اندر 3 شرائط پائی جائیں. پہلی شرط کہ وہ علم ہو، دوسری شرط کہ مرکب اضافی نہ ہو، اور تیسری شرط مرکب اسنادی نہ ہو. کتاب میں موجود ہے فشرطه ان يكون علما کہ وہ علم ہو. پہلی شرط بلا اضافت نسبت اضافی نہ ہو، مرکب اضافی ہو نہ ہو، ولا اسناد اور نہ ہی مرکب اسنادی ہو. تو ترکیب کی ہمارے پاس 6 اقسام ہیں، 6 قسمیں ہیں. پہلی قسم ترکیب اسنادی، یعنی اس میں نسبت اسنادی موجود ہو جیسے زید القائم. نمبر 2 ترکیب اضافی جیسے غلام زید. نمبر 3 ترکیب صوتی جیسے سیبویہ. نمبر 4 ترکیب تعدادی جیسے 15. نمبر 5 ترکیب توصیفی جیسے رجل عالم جس میں موصوف صفت ہو. اور نمبر 6 ترکیب امتزاجی یعنی مرکب مناصر جیسے بال بکم. تو پہلی شرط یعنی 3 شرائط کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس کے لیے 3 شرائط ہیں، ایک تو علم اور دوسری شرط مرکب اضافی نہ ہو اور تیسری شرط مرکب اسنادی نہ ہو.
تو پہلی شرط وجودی ہے، یعنی علم کا پایا جانا ضروری ہوگا، جبکہ باقی جو دو شرائط ہے اضافت اور اسناد کا نہ ہونا، تو یہ دونوں شرطیں عدمی ہیں کہ ان کا نہ پایا جانا ضروری ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس بالا بکا لفظ ہے اور ماضی کر، تو یہ دونوں ہمارے پاس مرکب لفظ ہے، کیونکہ بال ایک اسم ہے اور بکا دوسرا اسم ہے۔ بال بدھ کا نام اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام تھا، ان دونوں کو ملا کر اسی شہر کا نام رکھ دیا۔ تو اس مرکب میں کوئی جز حذف بھی نہیں اور ترکیب اضافی اور اسنادی بھی نہیں، لہٰذا ترکیب اور عالمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح ماضی کر، یہ بھی غیر منصرف ہے، ایک مرد کا نام جو کہ ماضی اور کر دو اسموں سے مرکب ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا، چونکہ اس میں مرکب اضافی بھی موجود نہیں، نہ ہی اس میں مرکب اسنادی موجود ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ اب اس کے برخلاف عبداللہ، فعبداللہ منصرف، تو عبداللہ ہمارے پاس مرکب بھی ہے اور عالم بھی ہے، لیکن یہ ترکیب اضافی کی وجہ سے منصرف ہے، اس میں لفظ عبد کی اضافت اللہ کی طرف ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے پاس مرکب اضافی، تو مرکب اضافی کی وجہ سے لفظ عبداللہ ہمارے پاس منصرف آئے گا، نہ کہ غیر منصرف۔ وہ شا و قرناہ مبنی، اور اسی طرح شا و قرناہ بھی ہمارے پاس مبنی ہے، کیونکہ یہ مرکب اسنادی ہے، شا بفعل ہے اور قرناہ ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہے۔ مطلب یہ کہ عورت کے بال سفید ہو گئے، جس عورت کے بال سفید ہو جائے تو اس کا نام پھر شا بقرناہ رکھ دیا گیا۔ تو اگرچہ یہ مرکب عالم ہے مگر مرکب اسنادی ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے، اسی لیے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو جائے گی، مرکب کی تو تقریباً 6 اقسام ہیں ہمارے پاس، مرکب توصیفی، اسنادی، امتزاجی وغیرہ، تو یہاں پر صرف اضافی اور اسنادی کا کیوں کہا کہ مرکب ترکیب اضافی اور ترکیب اسنادی ہی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا، حالانکہ باقی بھی تو نہیں بن سکتے؟ تو مصنف نے صرف انہی دو کی شرائط لگائی، باقیوں کی شرائط بھی لگانی چاہیے تھی، لیکن مصنف نے شرط نہیں لگائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ دے کہ ترکیب توصیفی ترکیب اضافی کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کو نکالنے کے لیے الگ شرط لگانے کی ضرورت نہیں، اس کے حکم میں یہ شامل ہے، کیونکہ یہ دونوں مرکب تقییدی ہیں، مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ کی قید ہوتی ہے اور مرکب توصیفی میں موصوف صفت کی قید ہوتی ہے، تو یہ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں۔ اس طرح ترکیب صوتی ترکیب تعدادی ترکیب اسنادی کے حکم میں شامل ہے، کیونکہ مرکب اسنادی تو علم بننے کے بعد مبنی بنتا ہے اور غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا، اور تعدادی تو شروع سے ہی مبنی ہے، تو یہ کیسے غیر منصرف کا سبب بن سکیں گے؟ لہٰذا ان کو نکالنے کے لیے الگ سے شرط لگانے کی ضرورت نہیں، اور رہ گئے صرف ہمارے پاس ترکیب امتزاجی جو کہ غیر منصرف ہی، یعنی وہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا، اور اس کی مثال وہی بال بکا اور ماضی کر ہمارے پاس موجود ہے کہ بال بکا بال ایک بدھ کا نام اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام تھا، ان دونوں کو ملا کر پھر اسی شہر کا نام رکھ دیا گیا، تو اس مرکب میں کوئی جز حرف بھی نہیں اور ترکیب اضافی اور اسنادی بھی نہیں، لہٰذا ترکیب اور عالمیت کی وجہ سے یہ ہمارے پاس غیر منصرف ہوگا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ کہ علم کا ہونا اور مرکب اضافی اور مرکب اسنادی کا نہ ہونا کیوں شرط قرار دیا گیا؟ تو جواب اس کا یہ دے کہ علم کا ہونا اس لیے شرط قرار دیا کہ مرکب دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زوال کے محل میں ہوتا ہے، اگر اس سے کسی جز کو گرا دیا جائے تو وہ مفرد بن جائے گا، لہذا اس میں تغیر ممکن تھا، لیکن جب عالمیت کو اس میں شرط قرار دیا جائے تو عالمیت اس کو جوڑ کر رکھتا ہے، کیونکہ عالمیت کلمے کو بقدر امکان تغیر اور تبدل سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اس کلمے میں علم کو شرط قرار دیا، اور مرکب اضافی کے نہ ہونے کو اس لیے شرط قرار دیا کہ اضافت غیر منصرف کو منصرف کرنے والا ہے، اور مرکب اسنادی کے نہ ہونے کو اس لیے شرط قرار دیا
غیر منصرف کا سبب وہ مرکب بنے گا جس میں عالمیت ہو، اور جب مرکب اسنادی میں عالمیت پائی جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے، جبکہ غیر منصرف معرب ہوتا ہے اور ایک شے اپنی ضد کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے اس میں یہ تینوں شرائط قرار دیے گئے۔ پھر آگے اما الالف والنون زائدتان ان کانتا فی اسم، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ 8واں سبب الف و نون زائدتان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ آخری سبب 8واں سبب ہمارے پاس الف و نون زائدتان ہے، یعنی کسی لفظ کے آخر میں الف و نون زائدتان کا آنا بھی غیر منصرف کا سبب ہے۔ تو زائدتان کا مطلب یہ کہ یہ الف اور نون فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہوں بلکہ آخر میں زائد ہوں۔ پھر جس کلمے میں الف و نون زائدتان ہوں گے تو وہ بھی پھر دو حال سے خالی نہ ہوگا، یا تو اسم کے آخر میں وہ الف و نون زائدتان آئیں گے اور یا صفت کے آخر میں آئیں گے۔ اگر اسم کے آخر میں الف و نون زائدتان آ جائے تو ان کانتا فی اسم فشرطہ ان یکون عالما، تو اس کے لیے یعنی اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے عالمیت شرط ہے، ان یکون عالما، کیونکہ یہ کلمے کی اصل میں نہیں ہوتے بلکہ یہ الف و نون زائدتان کلمے میں زائد ہوتے ہیں، تو اس میں بھی تغیر اور تبدل کا امکان موجود ہے، بس عالمیت کو شرط قرار دیا تاکہ تغیر اور تبدل سے یہ کلمہ محفوظ رہے۔ اور دوسری شرط جو ہمارے پاس ہے، اگر دوسری صورت ہمارے پاس جو ہے کہ ان کانتا فی صفت، اگر صفت کے آخر میں ہو فشرطہ الا یکون مؤنثا علی فعلانۃ، تو اس کی شرط اس کے لیے یہ کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو، جیسے سکران کی مؤنث سکرا ہے، سکرانۃ نہیں، تو یہ ہمارے پاس پھر سکران غیر منصرف ہے نہ کہ منصرف، اور فعلانۃ کے وزن پر مؤنث نہ آنے کو اس لیے شرط قرار دیا گیا تاکہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ مشابہت باقی رہے، یعنی جس طرح وہ غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں اس طرح اس مؤنث کی وجہ سے اس کا مذکر بھی غیر منصرف کا سبب بن سکے۔ کہ عمران و عثمان، تو یہ ہمارے پاس عمران و عثمان غیر منصرف ہے کیونکہ یہ اسم کے آخر میں ہے اور اسم کے آخر میں ہے، اور اس کے لیے شرط بھی یہاں پر موجود ہے کہ یہ اسم عالم ہو۔ فسادان اسم نبت منصرف، بس سادان یہ جنگلی گھاس کا نام ہے، منصرف ہے کیونکہ صرف اس میں ایک سبب الف و نون زائدتان ہے، اور یہ الف و نون زائدتان ایسا سبب نہیں جو کہ دو کے قائم مقام ہوں، اور دوسرا سبب اس میں علم بھی موجود نہیں، یعنی سادان علم نہیں بلکہ نکرہ ہے کیونکہ ہر جنگلی گھاس کو سادان ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ منصرف ہے نہ کہ غیر منصرف۔ اور سکران یہ ہمارے پاس غیر منصرف ہے، اس میں ایک سبب وصف اور دوسرا سبب الف نون زائدتان ہے، اور اس کی مؤنث بھی فعلانۃ کے وزن پر نہیں بلکہ اس کی مؤنث سکرا آتی ہے۔ اور ندمان، فندمان منصرف، ندمان یہ بمعنی ندیم یعنی شراب کا ساتھی، یہ منصرف ہے کیونکہ اس میں وصف و الف و نون زائدتان موجود ہے لیکن اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، اور اگر ندمان بمعنی نادم یعنی پشیمان ہونا ہو تو پھر یہ غیر منصرف ہوگا کیونکہ اس وقت اس کی مؤنث ندمہ آتی ہے، ندمانۃ نہیں، اس لیے یہ پھر غیر منصرف آئے گا نہ کہ منصرف۔ آخر میں ایک فائدہ بھی نوٹ کر لیں کہ اسم نحویوں کے ہاں کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی کبھار فعل اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں، کبھی لقب اور کنیت کے مقابلے میں اسم آتا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، لقب اور کنیت نہیں ہے، کبھی صفت کے مقابلے میں آتا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے یعنی صفت نہیں۔ تو یہاں پر جو کتاب میں موجود ہے ان کانتا فی صفت، تو یہ اسم صفت کے مقابلے میں ہے، مراد سے وہ اسم جو کہ صفت کے مقابلے میں ہو۔ کا سبق، امید ہے آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگلے درس کا مطالعہ کر لیں۔ جزاکم اللہ، شکر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔